تھوڑی سی اس نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، کچھ اس نے دینی کتابیں پڑھ لی ہیں، اور کچھ اس کا تھوڑا سا دینی ذہن ہے یا وہ دین پر طبع آزمائی شاید کرتا ہے، وہ بھی سکھا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا جو بھی اپنا اہل علم ہونے کا دعویٰ کرے، بھلے کسی بھی سطح پر ہو، تو کیا اس کی طرف یہ آیت ہمیں رہنمائی کرتی ہے یا اس کی کچھ اور وضاحت ہے؟ کیا یہ لوگ شامل ہیں اس کے اندر؟ یہ اصول پہچان لیا گیا کہ علم جو ہے وہ علماء کے ذریعے ہی حاصل کیا جائے گا۔ علاج کروانا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری آنکھ میں بھی تکلیف ہے تو ہم ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائیں گے کہ آنکھ کا علاج کروانے کے لیے ہم ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہوں، یا ہمارے دانتوں میں تکلیف ہو گئی ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جائیں گے اسی کے پاس کہ جو اس علاج کا ماہر ہوگا۔ یہ آداب میں سے ہے کہ میں تلاش کروں کہ اس فن کے اندر ماہر کون ہے، یہ آداب میں سے۔ اگر مجھے عقائد پڑھانے ہیں تو پھر میں ان کے پاس بھیجوں، مجھے فقہ پڑھانی ہے تو میں ان کے پاس بھیجوں۔ یہی ہوتا ہے، اگر میں ڈاکٹری پڑھانے کے لیے بھیج رہا ہوں تو مجھے اگر ڈینٹسٹ بنانا ہے تو پھر میں ڈینٹسٹ والے کے پاس بھیجوں گا۔ یہ عجیب چکر ہو گیا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی اداکار سے سیکھیں گے، کسی فنکار سے سیکھیں گے، کسی گلوکار سے سیکھیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ من افتى بغیر علم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر اللہ، تمام لوگوں اور تمام ملائکہ کی لعنت ہے۔ لہذا ہمیں جب علم حاصل کرنا ہے تو پھر علماء ہی سے حاصل کرنا ہے۔ ہرگز ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کیا جائے کہ جن کو دین کی بالکل سمجھ بوجھ نہ ہو۔